السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اوڈیسی کا پس منظر۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا پارٹ نمبر 1 دیکھا تھا، کیونکہ ہم تھوڑا ڈیٹیل سے اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو کچھ پارٹ میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو آج ہم اس کا دیکھیں گے پارٹ نمبر 2۔ جی دیکھتے ہیں۔ اوڈیسیس اپنے 12 ساتھیوں کے ہمراہ زمین پر اتر آتا ہے تاکہ وہ زمینی آبادی کے نشانات کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکے۔ جہاز سے اتر کر بھی وہ کچھ زیادہ دور نہیں پہنچے تھے کہ انہیں ایک بہت بڑا غار نظر آیا۔ اس غار میں جو ستون تھے وہ درختوں کے تنوں سے بنے ہوئے تھے۔ شام ہونے کے قریب تھی اور اوڈیسیس اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آرام کرنے کے موڈ میں تھا کہ انہیں اچانک ایک خوفناک شور سنائی دیا۔ اس شور کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ جس طرح ان گنت مکانوں کو منہدم کیا جا رہا ہو، اور وہ تمام لوگ اس غار میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے، اور وہ سب یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے کہ ایک قومی ہیکل دیو کے جس کی ایک آنکھ ہے یکایک غار کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس دیو کا نام پولیفیموس تھا۔ جب اس نے غار کے اندر نگاہ ڈالی تو اس نے دیکھا کہ اس میں اوڈیسیس اور اس کے چند ساتھی دبکے بیٹھے ہیں۔ وہ ان پر لپکا اور اس نے آنن فانن ان کے 2-4 آدمیوں کو نگل لیا، اور جب صبح ہوئی تو اس نے غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھا اور خود باہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اوڈیسیس نے کسی ترکیب سے اسے شراب پلا دی اور وہ دیو بے ہوش ہو گیا۔ تو پھر اس نے اس ایک آنکھ والے دیو کی آنکھ میں ایک لوہے کی نکیلی سوراخ مار کر اسے اس کی دوسری آنکھ سے بھی مرحوم کر ڈالا، اور وہ خود اوڈیسیس نے اس غار سے کسی نہ کسی طرح نکلنے میں کامیابی حاصل کر لی اور وہاں سے اور اس جزیرے میں جا پہنچا جس پر ہواؤں کے دیوتے ایکیوس کی حکومت تھی۔ ایکیوس نے اوڈیسیس سے کچھ اچھا برتاؤ کا مظاہرہ کیا اور یہاں سے جلدی ہی لاموس نامی جزیرے میں چلا گیا، اور یہاں پر آ کر اس کی ملاقات کرکی نامی ایک جادوگرنی سے ہو گئی۔ اوڈیسیس کے ذہن میں اب تک ایک ہی سوال بار بار آتا تھا کہ کیا اس کی خوبصورت بیوی اتنے طویل عرصے تک اس کے انتظار میں ہوگی؟ کیا وہ اس لمبی جدائی میں بھی اس کی وفاداری کا دم بھر سکتی ہے؟ وہ اس حقیقت کا کھوج لگانے کا خواہ تھا اور اس کے لیے پاتال کا سفر ناگزیر تھا، لیکن کیونکہ یہ باتیں صرف عزیز کی روح سے ہی دریافت کی جا سکتی تھی۔ اب وہ اسی دھن میں مگن سفر کرنے کے در پر تھا، اور گھر کی جادوگرنی نے اسے رخصت ہوتے ہوئے یہ بات بتا دی کہ شمالی ہوا سے اسے ایک ایسی سرزمین میں لے جائے گی جہاں پر بید مجنوں کے باغات لہلا رہے ہیں، اور وہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر دریائے گیتھن اور دریائے پرفیلی سمندری میں گر جاتے ہیں۔ اس مقام کا نام پاتال ہے، اور اوڈیسیس روانہ ہو گیا اور پاتال کے مقام پر جا پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ مردوں کی روحیں قربانی کے لقمہ ترکہ کے لیے تغوّد کرتی چلی آ رہی ہے، جس میں اس کی ماں کی روح بھی شامل تھی۔ اس نے اپنی ماں کی روح کو غور سے دیکھا، اور ان روحوں میں اسے بہت کچھ مشہور و معروف لوگوں کی روحیں بھی دکھائی دی۔ وہ سردار اگممنون اور سردار ایکلیس سے بھی ملا۔ اگممنون نے اس سے کہا، دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنی پیاری بیوی پینیلوپیا کے علاوہ اور کسی کو قابل اعتبار نہ سمجھنا۔ اس کا دامن پاک ہے اور تم اس کی پاکیزہ محبت کو گنوا مت ڈالنا۔ بدلا اس سے ہرکولس کی روح نظر آئی۔ جب الما کے جزیرے میں واپس لوٹا تو پھر کر کے جادوگرنی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے اسے سورج دیوتاؤں کی سرزمین کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ انہوں نے ابھی بمشکل کوئی 200 کوس کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ انہوں نے نہایت خوفناک کتوں کے بھونکنے کی خوفناک آوازیں سنی۔ یہ سکلاکے کتے تھے جو کہ بھونک رہے تھے۔ یہ آوازیں اس قدر دہشتناک اور خوفناک معلوم ہوتی تھی کہ اوڈیسیس اور اس کے ساتھی اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ انہیں جہاز چلانا تک بھول گیا، مگر اوڈیسیس نے انہیں حوصلہ دیا اور ان کی ڈارس بندھوائی اور وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس اسنا میں کاربڈس دیونی سمندر کو پینے اور اگلنے میں مشغول تھی، جس وجہ سے سمندر میں ایک عجیب تلاطم برپا تھا اور ہر سو ایک شور قیامت سنائی دے رہا تھا۔ جب انہوں نے اس 6 گردنوں والی دیونی کی انتہائی خوفناک اور بدصورت شکل دیکھی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ نیم بیہوشی کی حالت میں محبوط اور پریشان دیکھ رہے تھے کہ یکایک اس دیونی نے اپنی 6 گردنیں پانی سے باہر نکالی اور اوڈیسیس کے 6 ساتھی اٹھا لیے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ اسی اسنا میں سورج دیوتا نے اپنے باپ مشتری سے شکوہ کیا، اور اسی نتیجے میں ہی 1 ماہ بعد جب اوڈیسیس اس کے ساتھ اٹکا یونان کی جانب سفر کر رہے تھے تو یکایک سمندر میں بڑا شدید طوفان اٹھ کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے نہ صرف جہاز کے بادبان پھٹے بلکہ مستول بھی سلامت نہ رہے اور جہاز چلانے والا سمندر کے بیچ گر گیا۔ بادل اس شدت سے گرج رہے تھے کہ اس خوفناک آواز سے اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اوڈیسیس کے علاوہ
ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اوڈیسیس نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے مستور کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اسی طرح 9 روز تک سمندر میں بھٹکنے اور زوردار تھپڑے سہنے کے بعد بالآخر جزیرہ اوگیا کے ساحل پر لگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوگیا کا جزیرہ ہرے بھرے باغات سے بھرا پڑا تھا جس میں قسم قسم کے میوے اور پھل لٹک رہے تھے۔ وہاں پر اوڈیسیس نے ایک نہایت عالیشان محل دیکھا۔ ابھی وہ اس جگہ پر پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ کلپسا دیوی دوڑتی ہوئی آئی اور اسے اس محل کے اندر لے کر داخل ہوگی۔ کلپسا دیوی نے اس پر اپنی جادوئی محبت سے کچھ ایسا غلبہ حاصل کیا کہ اسے اس کے ہاں رہتے ہوئے ہفتوں مہینوں تک کی کچھ خبر نہ رہی، لیکن اوڈیسیس اس سے کسی طرح کی بھی وابستگی برقرار نہ رکھ سکا اور وہ دن بدن اس کا جی چاٹ ہوتا چلا گیا۔ لیکن اتنی دیوی اس کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس پر مہربان ہوگی۔ اس نے اپنے خاص کو حکم دے کر چند یوم میں ہی اس کے لیے ایک جہاز تیار کروا دیا۔ پھر کلپسا دیوی نے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں اور دوسرے مال و اسباب دے کر اسے رخصت کر دیا اور اوڈیسیس وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ نئی سرزمین پر نوسیکا جا پہنچا اور وہاں پر نوسیکا کے باپ شاہ ایلگنیوس نے اس کا استقبال کیا، اس سے بڑی محبت اور رواداری کے ساتھ پیش آیا۔ وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوا۔ صبح ہونے پر شاہ ایلگنیوس نے اپنے نقیبوں کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ یہ مسافر دیوتا سے زبردست مشابہت کا حامل ہے اور اس کی تعظیم کے لیے ہر خاص و عام کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب حاضر ہوں۔ اس اعلان کے ہوتے ہی شاہی محل میں اس قدر مہمان آ گئے کہ دل بدلنے کو بھی جگہ نہ رہی۔ شاندار شاہی دعوت ہوئی اور اکثر سرور کے اختتام پر بادشاہ نے حکم دیا کہ صبح ہوتے ہی ایک بہترین اور مضبوط جہاز تیار کیا جائے۔ لہٰذا جہاز تیار ہو جانے پر شاہ نے بہت سے ساز و سامان اور کھانے پینے کی انگنت اشیاء کے ساتھ اگلے روز اوڈیسیس کو الوداع کیا۔ شاہ اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ اوڈیسیس کو رخصت کرنے کا خود بندرگاہ کے کنارے تک آیا اور بڑی شان و شوکت اور پرطاق طریقے سے اس نے اوڈیسیس کو رخصت کیا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اب مزید اس کا جو تھوڑا سا ٹاپک رہ گیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔